والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج کا پروگرام آپ کا سوال، اس کا آغاز ہم ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ بھی قریب ہے، تو اس حوالے سے اس کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ہم اس کا آغاز جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے بات کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سیریل وائز انشاءاللہ ہم ایک جو ہے یہ پروگرام لے کر چلیں گے. آج صرف جو ہے وہ چند باتیں سیرت کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ کون کون سے ذرائع ہیں جو علم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اتھینٹک ذریعہ علم کا کون سا ہے. اب جب میں علم کہوں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ علم جو مجھے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کر سکتا ہے، وہ نالج جو مجھے اور آپ کو یہاں بھی اور اخروی زندگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی کامیابی کا ضامن ہے. معزز ناظرین، میں نے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد گواہ بنا کر، مبشرا خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ رب العزت کی سزا سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آپ کون ہیں؟ اللہ کے اذن سے ہی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ چمکتے دھمکتے روشنی کے چراغ ہیں. یہ بامحورہ اور عام سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رسول، ہم نے آپ کو ساری عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس طرح وہ رب خود الحمدللہ رب العالمین ہے، اپنے لیے ارشاد فرمایا ساری تعریفوں کا سزاوار اور ساری تعریفیں جس ہستی اور ذات کے لیے ہیں، وہ کون ہے؟ رب العالمین. وہ ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری عالمین کا رب ہے. میں اور آپ ہمارے ہاں جتنے بھی ہم عالمین کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ دنیا ہے اور اس کے بعد گلیکسیز ہیں، اور ان گلیکسیز کے اندر کتنے جہان ہیں میں اور آپ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت رب العالمین فرمایا جہاں جہاں جتنی مخلوق اس نے پیدا فرمائی ہے، جتنے عالمین ہیں، سب کا وہ رب ہے. اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک اللہ نے اپنے اس مخلوق کے لیے، اس جہان کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ بہت بڑا اعزاز جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اور پھر قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم اگر اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اخروی زندگی میں کامران ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو، اور اس جہان کے اندر بھی سکسیسفل لائف جینا چاہتے ہو،
تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ تمہیں رول ماڈل کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا سمجھنا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ خود قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ یہ رسول اپنی مرضی اور اپنی منشا سے کچھ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ بیان کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی کی صورت میں جب وحی آتی ہے، ارشاد الہیہ ہوتا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلتے ہیں اور آپ تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی جو بات بھی بیان ہوتی ہے، اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اے میرے صحابہ جب بھی میں تم سے بات کرتا ہوں تو فرمایا ہمیشہ میری زبان سے حق نکلتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ حق بات بیان کی جاتی ہے۔ اور یہاں قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور منشا سے نہیں، جو اللہ کا اذن اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بات تم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اور پھر رب العالمین نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر واقعتاً تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبتیں ملیں، اللہ کی رحمتیں تمہیں ملیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر برکتوں کا نزول ہو، اس دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ اور اخروی زندگی میں بھی کامران ہو جاؤ، تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہی بات قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبتیں ملیں، اللہ رب العزت کا رحم ہو، اللہ کی طرف سے فضل ہو، تو فرمایا اس کا ایک ہی طریقہ ہے فتبعونی۔ یہاں ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ آپ سے محبت کا اعلان کریں، آپ سے عشق کا دعویٰ کریں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا فتبعونی، انہیں بتا دو کہ تمہیں میری اتباع اور فرما برداری کرنا پڑے گی، پیروی، اتباع، فرما برداری۔ فتابعون اتباع کا معنی علماء نے لکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے قدم سے قدم ملا کر یا جہاں جہاں کسی کے قدم پڑے اس کے قدم پہ قدم رکھ کر چلنا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پڑے گی، تب جا کر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ وہ اس فتبعونی کے جواب میں اللہ نے فرمایا جب تم اتباع اور فرمانبرداری رسالت کر لو گے تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ اور یقیناً ہر بندہ مومن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، موجود ہے، ذرا برابر بھی ایمان موجود ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھ سے رب راضی ہو جائے۔ اور رب کیسے راضی ہوگا؟ وہ رب نے قرآن مجید کے اندر بڑے ہی واشگاف کھلے الفاظ میں کھول کر بیان کر دیا ہے، فرمایا کہ فتبعونی، اتباع رسالت کرنا پڑے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا کتنا خوبصورت، کہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے تھیوریٹیکلی اللہ نے تھیوری کے طور پہ کتاب قرآن مجید، الکتاب، قرآن مجید بھیجی۔ قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، جو اس کتاب کے ساتھ آتا ہے ہدایت پایا جاتا ہے۔ تو تھیوری کے طور پہ یعنی کہ تھیوریٹیکلی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، ٹیکسٹ کو پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کو پڑھے گا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر وہ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید جو ارشاد فرما رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، میں کیسے اس پہ عمل کروں گا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونے کے طور پہ بھیجی ہے۔ کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ارشاد گرامی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں یا جو بھی حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں خود عمل کرتا ہوں اور پھر تمہارے تک یہ بات اللہ کی پہنچاتا ہوں، جن کے میں پہلے خود عمل کرنے والا ہوں۔ فتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، تمہیں اللہ کی رحمتیں مل جائیں، کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارے قدم چومیں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے معزز ناظرین، وہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اتباع رسالت کرنا پڑے گی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، تم ایسا کر لو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، ایمان لاتے ہیں صحابی، ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے پچھلے گناہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کا اعلان کرتا ہے، اعلان کیسے کرتا ہے؟ وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اعلان ہوتا ہے اور دل اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ مومن ہو، جو بندہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اسے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے، اسے بھی غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ جب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اور اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے سے خطا ہو جائے، جس بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فرمایا کہ رب العالمین اتنا کریم رب ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں اگر بندہ شرمندہ ہو جائے اور اس پہ اللہ کے سامنے گر گڑائے دعا مانگے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ دل میں شرمندہ ہو، اور رب العالمین تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے دلوں کے حال، وہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اٹھنے والے ہر وسوسے کو بھی جانتا ہے، وہ رب ہے، اسی لیے وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب شرمندہ ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الندم توبۃ، فرمایا کہ جب انسان نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں احساس اسے ہو جاتا ہے اپنی غلطی کو، مان جاتا ہے غلطی ہوگی، انسسٹ نہیں کرتا ہے، ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتا ہے، جو ہے وہ کہ وہ جیسا کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر چلن ہو چکا ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ گو ود فلو کے ساتھ جائیں گے، سارے لوگ کریں تو ہم بھی ایسا کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ ایکسکیوز بھی نہیں ڈھونڈتا ہے، اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اسے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں، بڑے گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ معاف نہیں کرے، توبہ کر لے بندہ تو اللہ رب العزت فوراً معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں ایک جنرل بات اور رولنگ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے تو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس آیا کے اندر بھی اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، وہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی یہ ساری بہت ساری اس کی صفات اور ان صفتوں میں سے یہ بڑی صفتیں جو ہیں وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم والا ہے، تو وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت مجھے اور آپ کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے داعیہ ہونا چاہیے، اور اس داعیے کے لیے ضروری کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا پڑے گا۔ جب تک میں اور آپ اطاعت رسالت نہیں کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے، اس وقت تک مجھے اور آپ کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ معافی کے طلبگار ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، تو وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الانہار خالدین فیها وذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، بڑی کلیئر کٹ الفاظ میں اعلان کیا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں اللہ کی اطاعت کیا مراد ہے، خود قرآن مجید نے اندر اسے ڈیفائن کر دیا، ایکسپلین کر دیا، واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی کہ تم جب رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو تو فرما برداری الہی کر رہے ہو۔ رسول اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، اور ہم اطاعت کر رہے ہیں، اور اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ نے بتایا ہے، واطعنا، اور پھر اطاعت کر لی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور اس زمن میں میرے ذہن میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، رستے میں کسی ایک شخص سے مدینے سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک اونٹ کا سودا کیا اور اس بندے کو پیمنٹ کر دی اللہ کے رسول نے، اور یہ طے یہ پایا کہ جب مدینہ المنورہ میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ اونٹ جو ہے وہ بندہ آپ کو ہینڈ اوور کر دے گا۔ یہ میں اطاعت رسالت کی بات بتا رہا ہوں، سمعنا و اطعنا۔ اب ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان دیکھیے، ان کی عظمتیں دیکھیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو وہ شخص جس نے سودا کیا تھا وہ مکر گیا، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیے، کون ہے آپ کا گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ یقیناً ایسا سودا ہوا ہے، کو گواہی دے سکے میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی وہاں موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہم رستے میں آ رہے تھے، رستے میں میں نے اس سے سودا کیا مدینے کے باہر، میں نے اسے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ لے کر آئیے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو صحابی نے بڑی خوبصورت بات عرض کی کہ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہل قوم تھے، ہم آپس میں لڑنے والے تھے، آپ نے آ کر اخوت کا محبت کا درس دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی اگر زبان میں دیکھیں تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، جہاں اس نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ۔ اب ذرا قرآن مجید وہ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا، اللہ کی کتنی بڑی تم پہ نعمت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم آپس میں لڑ رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے دہانے پہ، آگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اتنا فضل ہوا کہ آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مانا۔ آپ نے بتایا اللہ ہے اس کائنات کا نظام کو چلانے والا، ہم نے مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخوت کا درس دیا، ہم نے مانا۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے مانا۔ اپنے اخلاق کا درس دیا، اپنے والدین کی عظمتوں کا بیان کیا، ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان سکتے ہیں تو ہم کیسے یہ نہیں مان سکتے کہ آپ نے سودا نہیں کیا ہوگا، آپ تو صادق الامین ہیں۔ تو اس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ باقی لوگوں کی گواہی جو ایک کے برابر ہوگی، اس میرے صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر ہوگی۔ یعنی کہ مقصود کیا بتانا، مقصود کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اطاعت جو ہے فرما برداری جو ہے وہ بغیر کسی جو وائے اور وٹ کے بغیر ہوتی ہے، کیا اور کیوں کے بغیر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو بنایا ہے، آپ کے طریقے پہ چلے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا ہم انہیں اپنی جنت میں داخل کریں گے۔ وہ جنتیں کیسی ہیں؟ خوبصورت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، فرمایا خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو معزز ناظرین یہ بات تو پہلی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یدخلہ جنات تجری، تو ہمیں اطاعت فرما برداری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے لیے ہمیں کرنا، وذالک الفوز العظیم۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کتنا بڑا اجر ہے، تم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز کامیابی، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ وہ بندہ جسے قیامت والے دن یہ جسے بتا دیا جائے کہ تو جہنم سے آزاد ہو گیا ہے، تجھے سزا نہیں دی جا رہی ہے، اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اطاعت الہیہ کی وجہ سے تو نے دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تیرا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، آپ کی سیرت مطہرہ تھی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو اپنی زندگی گزارتا رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فقد فاز، فرمایا حقیقت میں کامیاب، فلاح پانے والا، کامیاب ہونے والا وہ شخص ہے۔ تو میرے آپ کے پھر اس کے بعد دوسری بات، اگر اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی جائے گی، ایمان کے دعوے کے بعد اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بڑی اہم آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ایسا عمل کرو گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اس کے بارے میں رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی بتائی حدود سے آگے نکل جائے گا۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ، اب اللہ کی
حد مقرر کیا کی ہے؟ اس نے بتایا کہ رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا یہ بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے جو بڑا سخت ہوگا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، بڑا عرفہ مقام ہوگا، وہ تو فوز العظیم والے ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ تو بڑے کامیاب لوگ ہوں گے، ان کو تو بڑی کامیابی ملے گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلنے والے ہوں گے، فرمایا ان کے لیے ناکامی اور نامرادی ہوگی۔ ناظرین، یہاں تک جو بتلانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان کا تصور ہے، اس کے بغیر نہ اللہ سے محبت کا تصور ہے، اس کے بغیر نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تصور ہے اسلام کے اندر۔ پہلی بات یہ میرے اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح جب بات آ گئی، اب اس کے بعد اگلی بات یہ جو جتنے بھی سورسز اور ذرائع ہیں معرفت کے، پہچان کے، اللہ کے قرب کے، وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے، چار بیسک سورسز جو استعمال کیے جاتے ہیں علم کے لیے، عقل کے لیے، کیونکہ آج بیسکلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت پیش کرنی، اور پھر ہم تھوڑے سے ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو حالات کیسے تھے، اور آج کے دور کے ساتھ اسے کمپیئر کریں گے، ہم کمپیریزن کریں گے اس کا، کہ اس دور کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، آج کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا وہ بیماریاں موجود ہیں، میں اور آپ ان سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، میں اور آپ ان جو برائیاں ہیں ان کے خلاف میں اور آپ کیسے نکل سکتے ہیں، ان کو اگر میرے اور آپ کے اندر وہ خامیاں موجود ہیں ہم کیسے انہیں دور کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو سورس ہے معرفت کا، پہچان کا، یا علم کا، یا نالج کا، وہ عقل ہے، وہ شعور ہے، انسان عقل سے سوچتا ہے، کام لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وجدان ہے یا قوت قلب جسے کہا جاتا ہے، یہ دوسرا سورس ہے۔ اب دیکھیں عقل جو ہے وہ ایک مقام پہ آ کر جواب دے جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیز آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عقل و شعور میں، مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی جنت ہے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تمہاری شعور اور احاطہ شعور میں بھی، عقل میں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ مثالیں تو سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر وجدان اور قوت قلب ہے، تو یہ غیر یقینی اور غیر قطعی علم ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا کہ میرے وجدان یہ کہہ رہا ہے۔ قلبی صلاحیتیں بہت ساری اس کے حوالے سے ایکسرسائزیں لوگ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک لمیٹڈ سورس ہے، وہ ایک حد تک جا کر اس کے بعد وہ بھی سورس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے اجتماعی غور و فکر، جب مل کر چند لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ تو فلسفہ جو ہے وہ اس کے اندر تصحیح اور ترمیم کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک خارجی انتظام ہے، کہ ایسا انتظام ہو جو شک و شبہ سے بالا ہو، وہ ہے رسالت۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو نامینیٹ کرتا ہے، اس پہ رحم اور فضل فرماتا ہے، اور اس کو رب العالمین یہ رتبہ اور یہ مقام دیتا ہے، اور پھر ان کو ایک خاص ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جا کر یہ ڈائریکٹ براہ راست جسے کہتے ہیں خالق کی کائنات کی رہنمائی میں ہوتا ہے، کہ رب العالمین انہیں پروٹیکشن، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر ہر حوالے سے گائیڈنس، ہر حوالے سے پروٹیکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہدایت جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، کائنات کا رب ہے، تو یہ ساری جو ہے وہ اس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا، پھر یہ معاملہ جو ہے یہ صرف امت محمدیہ تک نہیں ہے، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ نے اس رہنمائی کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھا انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا۔ سورۃ النحل کی آیت اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یعنی کہ یہ انتظام۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، فرمایا ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما، ڈرانے والا، قوم کو لیڈ کرنے والا، اصلاح کرنے والا، مصلح، فرمایا ہر قوم کے اندر بھیجا ہے۔ یعنی کہ کوئی یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا ہے کہ میری طرف کوئی مصلح نہیں آیا ہے، مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں آیا ہے، مجھے کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں آیا ہے۔ صرف وہ گائیڈنس جو ہے وہ زبانی حد تک نہیں، بلکہ وہ گائیڈنس جو ہے وہ پریکٹیکلی اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ لے کر خود عمل کر کے پہلے
پھر یہ انبیاء اور رسول یہی کام کرتے رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایسی لینگویج کے اندر وہ بات آئی ہو کہ جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ نہ سکے، اس کی لینگویج بیریئر ہو. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنا یہ پیغام جو ہے دینے کے لیے جب بھی کسی رسول کا انتخاب کیا ہے یا کسی کو بھیجا ہے تو فرمایا اس قوم کی اپنی ہی زبان کے اندر اس رسول کو اور یا اسی قوم میں سے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ لیبین لہم اچھے انداز میں کھول کر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے.